اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے حوالے سے اللہ کے رسول کے خطبہ شعبانیہ سے ایک جملہ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تمہیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ میرے پاس جیب میں جو رقم موجود ہو اس کی حفاظت کرنا شاید آسان ہے، میرے پاس جو گھر میں مال و دولت ہو اس کی حفاظت کرنا شاید کہ آسان ہو، مگر زبان کی حفاظت کرنا آسان نہیں ہے۔ اسے آسان نہ سمجھیے کہ یہ گوشت کی بنی ہوئی وہ کیفیت ہے مادی اعتبار سے جو بسا اوقات بغیر اختیار کے زبان سے جملے ادا ہو جاتے ہیں، یوں کہیے زبان پھسل جاتی ہے۔ یہ اب چاہے جملے ادا ہو جائیں اختیار سے یا بغیر اختیار کے، جو خدا کی طرف سے فرشتے معین ہیں وہ بھی لکھتے ہیں جو اختیار سے کہا جائے، اور وہ بھی لکھتے ہیں جو بغیر اختیار کے کہا جائے۔ حتی الامکان اپنی زبان کو محفوظ رکھیے۔ آپ کی خدمت میں روز ایک نماز کا تذکرہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے، اور جو آج نماز بیان کی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ نماز وہ ہے کہ جو عام طور پر ہمارے اس ماحول میں رہنے والے مومنین مومنات کے لیے بہت زیادہ قریب واقع ہوئی مسائل کے حل کے اعتبار سے۔ یہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے پچھلے مبارک رمضان میں، لیکن اس کی تکرار اس لیے بھی کہ انشاءاللہ کل روز جمعرات ہم کوشش کریں گے کہ اس نماز کو بشکل جماعت بنیت فرادہ بھی انجام دیا جائے، اور یہ وہ نماز ہے کہ جو ہمارے اور آپ کی مشکلات کا حل ہے، یعنی کہ شیخ توسی نے اس روایت کے اعتبار سے نماز کو نقل کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ آپ راوی کے نام سے لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر خدمت ہوا، امام کی بارگاہ میں پہنچا ہے، کہتا ہے مولا سے مولا میرے دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ کہ مجھ پر قرض بہت شدید ہے۔ دیکھیے قرض کے دو مسئلے ہیں، یہ بات پہ یاد دلا دوں کہ ایک قرض وہ ہے جو انسان کا اختیاری قرض ہے، ایک قرض وہ جو انسان کا حالت اضطرار میں قرض ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی طبیعت خراب ہوئی گھر میں بچے کی یا بچی کی یا آپ میں کسی ایک کی، اور آپ قرض لینے پر مجبور ہو گئے، یہ الگ موضوع ہے۔ اور کبھی کبھی انسان قرض کا عادی ہو جاتا ہے، اسے اندازہ رہتا ہے کہ کتنا لطف قرض میں آتا ہے، ایک قرض ختم نہیں ہو پاتا، ایک قرض اور لے لیتا ہے، چاہے پلاسٹک منی کی بات کی جائے، بڑے احتیاط سے جملے ادا کرتے ہوئے کہ بہرحال مسئلہ سود بدلا نہیں ہے، نام بدلنے سے کوئی حرام حلال میں تبدیل نہیں ہوتا۔ البتہ ہاں اگر مرجع وقت نے کوئی گنجائش فتوے میں بیان کی ہو تو الگ موضوع ہے، لیکن جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اور جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے۔ انسانیت کے باب میں جب ہم بات آگے بڑھائیں گے تو شاید یہ بات آج آ جائے کہ خود فراموشی کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی کہ انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے، انسان غیر کو اصل قرار دیتا ہے۔ اس کے باب میں سود کی آیت آنے والی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن مجھ جیسے اور آپ جیسے مومن کے لیے تو بہرحال قرضہ ایک ایسا جملہ ہے کہ خدا نہ کرے کوئی مومن مقروض ہو، اور جن پر قرضہ ہے خدا کرے آج کی مجلس کی برکت سے وہ قرضہ راتوں رات اتر جائے۔ شاید میرے اور آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو، خدا کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار کی رحمت وہ ہے جو رات میں چھپڑ پھاڑ کے بھی آ سکتی ہے، تو اگر مانگنے والے میں صلاحیت ہو تو پروردگار کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔
ہم مانگتے ہی اتنے تکلف سے لگتا ہے جیسے VVIP بن گئے ہیں. نہیں، مانگتے ہوئے تو آپ بالکل حقیر و ذلیل و فقیر ہو جائیے رب کے سامنے. ہاں البتہ دنیا کے سامنے آپ مومن بلند مقام کے رہیے، رب کے سامنے رہیے ذلت کے ساتھ، کہ وہاں تو ایسے مانگنا ہے جیسے کوئی واقعاً مسکین مانگتا ہے. اور ہم تو ہیں ہی مسکین. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مقروض نہیں ہیں؟ ہم مقروض ہیں. کبھی قرض خدا کے ہیں تو نماز ادا کر رہے ہیں، کبھی قرض انسانوں کے ہیں تو خدا سے دعا مانگ رہے ہیں. تو امام کی بارگاہ مقدس میں آنے والے شخص کا سوال، مولا میرے 2 مسئلے. پہلا مسئلہ یہ کہ مجھ پر قرض بہت زیادہ ہے، ادا نہیں ہو رہا، کوئی ایسی دعا بتائیے کہ قرض ادا ہو جائے. دوسرا مسئلہ کہتا ہے مولا کی خدمت میں، مولا مجھے سلطان کے شر کا، یعنی حکمران کے شر کا بڑا مسئلہ ہے، مجھے ظالم کے ظلم کا بڑا خوف ہے. مجھے 2 مسئلے بتائیے، میرے دونوں مسئلے حل ہو جائیں، ایک ظالم کے ظلم سے بچ جاؤں اور ایک میرا قرضہ ادا ہو جائے. امام ارشاد فرماتے ہیں جب رات کا ایک حصہ مکمل ہو جائے، یعنی کہ یوں کہیے کہ رات مکمل طور پر شروع ہو چکی ہو، یعنی تقریباً عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر نماز شب کے وقت کے درمیان کا وقت، اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو تجھے چاہیے کہ پھر رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کر. اور جب کبھی انسان رات کے وقت کو نماز پڑھے تو رات کی ہر نماز نماز شب ہوتی ہے. میں نے بڑے احتیاط سے جملہ استعمال کرنا ہے، کہیں کوئی اس کو سوئے عنوان میں خیال نہ کرے. لفظ نماز لفظ شب، جو نماز رات میں پڑھی جائے اس کو کیا کہیے گا؟ نماز شب. البتہ جو اصطلاحاً نماز شب وہ الگ ہے، لیکن ہر وہ نماز جو رات میں پڑھی جائے وہ نماز شب ہے. اور چونکہ امام سید سجاد علیہ السلام ایک انداز تھا، ارشاد فرماتے ہیں الہی نامت العیون، پروردگار آنکھیں سو گئی ہیں، وغارت النجوم، اور ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی ہے. پروردگار دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ان پر نگران بٹھا دیے. وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّالِبِينَ، اور تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے طلبگاروں کے لیے. تو رات کی خاص بات اس لیے کہ تمام باتیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں دن کے وقت میں. آوازیں آ رہی ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، کالز آ رہی ہیں، یا کوئی میسج آ رہے ہیں. رات کا مسئلہ آہستہ آہستہ، خیر ہمارے یہاں تو مسئلہ الٹا ہو چکا ہے، لوگ رات سے استفادہ کرتے ہیں دن کے مقابلے میں بہت زیادہ. لیکن رات، امام فرماتے ہیں اذا جنک اللیل، جب رات تجھ پر غالب آ جائے تو پس 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں ادا کر. رکعت اول میں الحمد کے بعد اس کی نیت کیا ہوگی؟ نماز پڑھتا ہوں برائے ادائے قرض، برائے دفع ظالم، برائے دفع ظلم ظالم، اور برائے ادائے قرض، قربتاً الی اللہ. رکعت اول میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے. آیت الکرسی میں وضاحت موجود نہیں کہ کہاں تک پڑھیں، علی العظیم تک پڑھیں یا ہم فیہا خالدون تک پڑھیں. صرف ایک مقام ایسا جہاں وضاحت ملتی ہے آپ کو، نماز وحشت قبر میں آپ کو ملتی ہے وضاحت، کہ جب آپ نماز وحشت قبر پڑھ رہے ہو تو آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے ہم فیہا خالدون تک. اور اس نماز کے علاوہ جہاں بھی لکھا ہوا ہو آیت الکرسی تو اکتفا کیا جا سکتا ہے علی العظیم تک. لیکن کیا حرج ہوتا ہے اگر انسان ہم فیہا خالدون تک پڑھ لے؟ تو اس میں دونوں باتیں، خالدون تک بھی آ گئے اور علی العظیم تو خود بخود شامل ہو گیا. مجھے تو بڑی محبت ہے اس خاص جملے سے.
لوگوں نے صدق اللہ العلی العظیم سے علی نکال دیا. اس سے کہاں نکالیے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. تو یہ آیت الکرسی رکعت اول میں. اچھا ایک مرتبہ یہ گھبرائیے نہیں، لمبی چوڑی نماز نہیں ہے، مگر لمبے چوڑے آپ کے قرضے حل کروا سکتی ہے. رکعت اول. رکعت دوم میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ حشر کی 3 آیات پڑھنی ہیں. آیت نمبر 21، 22، 23، آخری لو انزلنا ھذا القرآن سے لے کر آخر آیت تک مکمل کرنا ہے. سورہ حشر کی یہ آخری آیات لو انزلنا ھذا القرآن سے آخر آیات تک. غالباً 3 آیات گنتی میں آتی ہیں، 4 آتی ہیں، اگر مجھے اشتباہ ہو رہا ہو آپ چیک کر لیجئے گا. 3 ہیں یا 4 ہیں، چیک کر لیجئے گا اور دیکھ کے پڑھیے گا، اس لیے کہ دیکھ کے پڑھنے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. تو انشاءاللہ کل اس کو مشغل جماعت، کیونکہ شب جمعہ بھی ہوگی، اور پھر جماعت جو 2 دن کی نماز قضاء عمری ہو رہی ہے، اس کے اعتبار سے ہم ایک وقت نکال کے اس نماز کے لیے، تاکہ اجتماعی طور پر نیت فرادہ کے ساتھ اپنے اپنے اعتبار سے تمام صاحبان ایمان جب خدا سے دعا کریں گے، خدا تمام مومنین کے قرضوں کو انشاءاللہ دور فرما دے گا، قرض ادا ہو جائیں گے. اور یہ نماز پڑھنے کے بعد، اور راوی کہتا ہے امام سے نماز لی، واپس چلا گیا، کچھ عرصے بعد پلٹ کے واپس آیا امام کو خبر دینے کے لیے، کہتا ہے مولا آپ نے ایسی نماز مجھے عطا کی تھی، ایسی نماز مجھے سکھائی تھی کہ نماز پڑھتے کے ساتھ قرضے بھی ادا ہو گئے، ظالم کے شر سے محفوظ بھی ہو گیا، اور مال میں برکت بھی ہو گئی. تو یہ نماز مفاتیح الجنان میں جو ملحقات الباقیات الصالحات ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب میں آپ کو مل سکتی ہے. نماز برائے ادائے قرض اور دفع شر ظالم.